دیکھیے کلکتہ سے میرا پہلا تعارف جو ہے وہ مرزا غالب کا ایک شعر تھا کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ تو ایک ایسا شاعر جس کو مطلب اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے، کلکتے سے اس کا عشق اس درجہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسی کی وراثت کو سنبھالتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس شہر سے عشق ہونا لازم ہے۔ اور بنگال چونکہ ہمیشہ سے کلکتہ خاص طور پر ایک آرٹ اینڈ کلچر کا ہب رہا ہے، بنگال میں جتنی بھی اصناف سخن ہیں، چاہے آرٹ ہو یا میوزک ہو، آپ یہاں گھر گھر میں دیکھیں گے کہ بنگالی لوگ جو ہیں وہ آرٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، میوزک سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ استاد راشد خان یہاں پر ابھی موجود ہیں، اور خود گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور صاحب، قاضی نذر الاسلام صاحب، تو یہ اتنے محترم نام ہیں کہ اگر یہاں کچھ نہ بھی ہو تو بھی اس شہر کا احترام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے موجودہ صورتحال دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک تو سیاسی منظرنامہ ہے اور ایک ہمارا جو تہذیبی منظرنامہ ہے۔ تو جہاں تک سیاسی منظرنامہ ہے وہ بہت مطلب افسوسناک حد تک مطلب خراب ہو چکا ہے۔ خراب پہلے سے بھی تھا، لیکن پہلے اتنا ضرور تھا کہ ہم ڈیولپمنٹ کو لے کے سرکاروں کو تنقید کر سکتے تھے، ان سے سڑکوں پر یا پھر جو بھی ڈیولپمنٹ شہروں میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، سڑکوں کے جو گڈھے ہیں وہ تو بھرے یا نہیں بھرے وہ سرکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ابھی جو سیاسی منظرنامہ بدلا ہے اور اس نے دلوں میں جو گڈھے کر دیے ہیں ان کا بھرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور بڑی ایک مطلب ایک گیپ آ گیا ہے، بہت نیو جنریشن جو ہے، جو نئی نسل ہے، اس کے ذہن میں کافی بدلاؤ آ گیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ میں آ جائے، قریب آؤ تو شاید سمجھ میں آ جائے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ تو ایک ایسا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کو پاٹنا، جس کو بھرنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ نئی نسل جو ہے کہیں نہ کہیں حالات بہتر ہوں گے، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ ویسے ہی ہے، صحرا پہ برا وقت میرے یار پڑا ہے، کتنے دن دیوانہ کتنے دنوں سے بیمار پڑا ہے۔ بالکل، لیکن یہ بیماری اچھی بھی ہوگی، ہم صحت مند بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ آنے والا وقت جو ہے وہ ایک صحت مند سماج پیدا ہوگا، ہماری آنے والی نسلیں بہتر کریں گی اور اس دور سے نکلیں گی۔ میرا تعلق دلی کے نزدیک ایک شہر ہے مظفر نگر، اور اس میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بڑھانا۔ تو بڑھانا جہاں سے نواز الدین صدیقی آتے ہیں، ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سپنوں کی نگری میں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے وہاں سے نواز جیسے لوگ نکل جاتے ہیں۔ میرے خیال سے بڑا مثبت پہلو بھی نظر آتا ہے، خاص کر ہمارے تہذیب کو لے کے، ہمارے کلچر کو لے کے بڑی اویئرنیس آئی ہے۔ اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ پہلے دور میں جو ہوتا تھا وہ مطلب جو سینما ہے وہیں پر ہمارے رول ماڈلز ہوا کرتے تھے، لیکن اب مختلف اصناف میں جو ایک منفرد کام کر رہے ہیں، جو اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے رول ماڈل بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثبت بدلاؤ ہے، اسپیشلی شاعری کو لے کے آپ دیکھ رہے ہیں، شاعری کا یہ سنہرا دور سے گزر رہے ہیں۔ یہاں شاعروں کو بالکل ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، ان کی فین فالوونگس ہے، لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مثبت بدلاؤ ہے۔ سر اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے شروع کیے، کیسے شروع کیے، اور کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ دیکھیے یہاں ہمارے یہاں آرٹسٹ کی جو قدر ہے وہ ذرا کم ہے، اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں شاعری کرتا ہوں یا میں شاعر ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ جب تک ایک آرٹسٹ کو آرٹسٹ بنے رہنے دیں گے تو اس کی جو کریٹیو پہلو ہے، اس کا جو مطلب تخلیقی عمل ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ جب اس سے امید کریں گے کہ وہ شاعری بھی کرے اور اپنی دال روٹی کا انتظام بھی کرے، تو پھر جو اس کی کریٹیوٹی ہے وہ اس کا گراف ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ ایک مسئلہ ہمیشہ سے درپیش رہا یہاں پر، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جاب کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرنا تھی، گھر بھی چلانا تھا، تو اس کو بیلنس کرنے میں کبھی کبھی کچھ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ اللہ عزت دینے والا ہے، اس نے عزت بھی دی، شہرت بھی دی، لوگوں کی محبتیں بھی ملیں، تو یہی سرمایہ ہے میرا۔ سر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی بات پر پولیٹیکل ری ایکشن ہو گیا ہو؟
ابھی ویسے حالات ایسے ہیں، میں کبھی کبھی سیاسی نظریے سے شعر کہہ دیتا ہوں، لیکن اتنے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں ہم کہ اس کو کہنا ایک بڑا رسک ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی ری ایکشن نہ ہو جائے، سنبھل کے کہنا ہوتا ہے۔ ایک دور تھا جب مطلب شکیل بدایونی یا ساحر لدھیانوی یا اور بہت سے مجاز وغیرہ، فیض احمد فیض، ان لوگوں کے پاس فریڈم تھا اسپیچ کا، لیکن وہ اب اس دور میں جب میں محسوس کرتا ہوں تو اس فریڈم میں کمی آئی ہے، بلکہ بہت کمی آئی ہے۔ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ ابھی جو کہہ رہے ہیں اس کو پبلکلی سنایا جا سکتا ہے یا نہیں سنایا جا سکتا، تو یہ ایک بڑا مطلب افسوسناک پہلو ہے۔ سماج کے لیے خاص طور سے کلکتہ والوں کے لیے کوئی پیغام؟ بس کلکتہ والوں کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ وہ اس آرٹ سے، کلچر سے، اور گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور یا قاضی نذر الاسلام کی جو شاعری ہے، جو کویتائیں ہیں، وہ اس وراثت کو سنبھالے رکھیں۔ تو اگر انہوں نے اس وراثت کو سنبھالے رکھا تو انشاءاللہ ایک دن ماحول بہتر سے اور بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ وہاں دلی میں کیجریوال گورنمنٹ ہے جی، اور یہاں ممتا گورنمنٹ ہے، تو وہاں اردو کا کیا حال ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا پتہ چلا؟ دیکھیے، جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو اکثر منفی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ جو زبان ہے وہ ڈائنگ اسٹیج پر ہے، مر رہی ہے زبان، لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ایک خاص مذہب سے منسوب کر دیا جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ بات اگر 2 دہائی پہلے تک سنی جاتی تھی تو مطلب سچ لگتی تھی، لگتا تھا کہ ہاں لوگ سچ کہہ رہے ہیں، اردو مر رہی ہے اور ایک خاص مذہب کی زبان ہے۔ لیکن آج ایک اچھے بدلاؤ دیکھنے میں آئے ہیں، جیسے ریختہ فاؤنڈیشن جیسی جو سوسائٹیز ہیں وہ انہوں نے جنم لیا ہے، نئے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اردو پہ جو مذہب کا ایک ٹیگ تھا وہ ہٹتا جا رہا ہے۔ نان مسلم بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، اسپیشلی نئے لڑکے۔ آپ دیکھیں گے کہ ریختہ ہوتا ہے تو اس میں کم از کم مطلب 2 لاکھ کا فٹ فال ہوتا ہے، تقریباً 2 لاکھ لوگ شرکت کرتے ہیں، اور اس کے اندر 20 سے 25 سال کی عمر کے تقریباً 80% لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ مطلب خوشگوار مطلب پہلو ہے اس زبان کے لیے کہ لوگ اس زبان کی محبت میں دوبارہ سے گرفتار ہونا شروع ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کو ایک مذہبی اینگل دینا چھوڑ دیا۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ ہر ایک فریاد کرتا ہے اردو کو لے کر، یہ پگلی خود کو اب تک شہزادی مانتی ہے۔ یہ ابھی بھی شہزادی ہے، اور ہندی بھی ہماری ہے، اردو بھی ہماری ہے، ہندی بھی ہماری ہے، اردو بھی ہماری ہے، ایک خالدہ خانم ہے، ایک راجکماری ہے۔ جی، ٹی وی والوں سے بات کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔